نریندر مودی جی کی طرف سے کمپلیٹ آپریشنل فریڈم دیا گیا ہے بھارتی آرمی کو، اور کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ ٹائمنگ سلیکٹ کرو گے کہ کب، کہاں اور کس طرح مارنا ہے۔ چن چن کے مارنا ہے، سب کو ایک ساتھ مارنا ہے، وہ آپ پر ہے۔ اس میٹنگ میں جو کل ہوئی ہے، اس میں سب تھے جو بھارت کی سیکیورٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں یا چیف ہے۔ اس میں ڈیفنس منسٹر سے لے کر چیف آف ڈیفنس سٹاف، نیوی چیف، اسی طرح آرمی چیف اور ایئر فورس چیف، یہ سب وہاں پر تھے۔ اور یہ میٹنگ میں نریندر مودی جی نے کہہ دیا کہ ہمارے طرف سے گرین سگنل ہے، اور یاد دلا دے اور اوقات دلا دے کہ یہ وار میں ہم کس طرح بدلہ لیں گے۔ یہ وار ہے بھائی صاحب، یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سٹارٹ ہمیشہ سے جب ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے، اور اسی طرح جواب جو ملا ہے قرار، اور آخری رزلٹ کیا ہے بھائی صاحب؟ ہر ایک وار یہ لوگ ہار گئے ہیں، ہر ایک وار یہ لوگ ہار گئے ہیں۔ جیسے 47 میں جب وار ہو گئی، جس کو یہ لوگ یا ہم ہسٹری میں لکھا جاتا ہے کہ یہ فرسٹ وار آف کشمیر، وہ وہاں پر ہار گئے۔ پھر 65 میں پھر دوسرا وار آف کشمیر، وہ بھی ہار گئے۔ اور تیسرا تو بھائی صاحب وہ تو ہسٹوریکل ہے، جس میں 93,000 پاکستانیوں نے سرنڈر کیا، آنکھ کے نیچے تھی، سرنڈر کیا، اور بہت بیجتی سے فارغ ہو گئے ہیں۔ وہ تو کمپلیٹلی ایک اور ہسٹوریکل مومنٹ تھا، اور ایک اور کہانی تھی، ایک اور کہانی تھی جو دنیا میں کسی بھی آرمی نے اتنا بڑا سرنڈر نہیں کیا تھا جو اس لوگوں نے کیا، اور ہسٹوریکل بن گیا۔ پھر وہ تیسرا کشمیر کا وار جب 99 میں ہوا، یا کارگل وار، وہاں پر بھی یہ لوگ ہار گئے۔ کارگل وار، اگر پاکستانی اب بہت زیادہ میڈیا میں شور مچا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوکلیئر پاور ہے، بھائی صاحب اس وقت بھی آپ کے ساتھ ایٹم تھا، اس وقت بھی تھا جب آپ کارگل کا وار ہار گئے۔ اور یہ جو شاہد افریدی ہیں، یہ جو باتیں کر رہا ہے، ان کا کزن بھی اسی وار میں ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے تو شیکھر دھون کی طرف سے بھی جواب آیا بھائی صاحب کہ گر تو گئے ہو آپ لوگ، اور بھی اس سے زیادہ کتنا گرو گے، کتنا گرو گے۔ لیکن سمجھنے والی قوم نہیں ہے۔ سٹارٹ ہر ایک چیز میں، ہر ایک وار میں یہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور وار بھی تو ڈائریکٹلی نہیں ہوتا ہے، یہ دہشت گردی کا ایک اٹیک کرتے ہیں، اور ان کے بعد جواب جب ملتا ہے تو چیخیں چلائی جاتی ہے۔ یہ فرسٹ اور سیکنڈ وار جو 47 اور 65 میں ہوئی تھی، 1947 1965 میں، وہاں پر بھی یو این نے سب کچھ صحیح کر دیا تھا، اور یو این نے بچا لیا تھا پاکستان کو انڈیا سے۔ جاؤ ہسٹری پر پڑھو، وہاں پر لکھا ہے، وہاں پر دکھائی دے جا رہا ہے کہ یو این نے سب کچھ کر دیا، ورنہ یہ لوگ تو گئے تھے۔ پھر 71 کا بھائی صاحب، اب یہ بنگلہ دیش جو نہیں سمجھتا ہے تو وہ کوئی اور بات ہے۔ 13 دنوں میں بھائی صاحب، 3 دسمبر 1971 کو یہ وار شروع ہوا، اور 13 دنوں میں 93,000 کے پاکستانی آرمی سرنڈر کر گئے، اور ان کے پتلونی اتار دی گئی۔ یہ ہے ہسٹری ان لوگوں کی۔ یہ جو جب کس طرح نہ رو رہے تھے یہ، جب طالبان نے اس کو جواب دیا، اس پر اٹیک کیا، جب بھی اس افغانستان کے ساتھ ان لوگوں کا نہ آمنا سامنا ہوا ہے، تو پھر روتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی ہیں، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، پھر رونا مت۔ اور اسی طرح سچویشن میں جب بھی کوئی وار کا سٹارٹ دہشت گردی سے لوگ کرتے ہیں، پھر ہارنے کے وقت پر کیا کرتے ہیں؟ رونا دھونا شروع ہوتا ہے یو این سیکیورٹی کونسل میں۔ یو این سیکیورٹی کونسل کے سامنے بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، اور چیخیں مار رہے ہیں۔ یہ جو ناز کر رہے تھے کہ ٹرکی ہمارا ہیلپ کرے گا، ٹرکی نے بھی بھائی صاحب ٹرکی کا حرکت کی، اور کہہ دیا کہ ہم نہ آپ کو نیوی دیں گے، اور نہ ہی کچھ چیز دیں گے۔ اس نے بھی وہ بھی پیچھا ہو گیا۔ اب دنیا کی جو سسٹم ہے وہ سارا اکنامک سسٹم ہے، پیسے نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طرح پاکستان کی حالت ہے، پاکستان کی اکنامیکل سچویشن اتنی بری ہے،
اگر وار ہو گئی 10 سے 11 دن نہیں ہوں گے کہ یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ وار کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے ریسنٹلی ایک دن پہلے 7.6 بلین کی رافیل مرین جیٹ کی، ان کی کہانی سنو، جو وہاں پر اکانومی ہے اور یہاں پر اکانومی دیکھو، یہاں بہت زیادہ فرق ہے، بہت۔ اگر آرمی کی تعداد سے لے کر اکانومیکل دیکھو، ویپنز دیکھو، سب ہر ایک چیز میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ کہاں پر اٹیک کریں گے، اور یہاں پر سوچ رہے ہیں ٹائمنگ، جگہ، ٹارگٹ، سب کچھ سوچ سمجھ کر بڑھیا اٹیک ہونے والا ہے۔ یہ اٹیک اس طرح ہوگا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے۔ اور ایک بات اور، اس دفعہ جب یہ اٹیک ہوگا یہ ایک طرفہ اٹیک نہیں ہو، 2-3 پوائنٹوں سے ہوگا، اندر سے بھی ہوگا، باہر سے بھی ہوگا، اندر سے بھی ہوگا اور باہر سے بھی ہوگا، کیونکہ سب جو ہے، جو وہاں پر پٹھان ہے، بلوچ ہے، افغانستان، انڈیا، ایران، سب تنگ آ گئے ہیں ان لوگوں سے، سب تنگ آ گئے ہیں لوگوں سے۔ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس لوگوں کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار سمجھے؟ کوئی بھی اسلام کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ میں ایز اے پراؤڈ مسلم میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستانی ناپاک حرامی آرمی یہ مسلمان ہی نہیں ہے، نہ ہی مسلمان ہے، نہ کلمے کے راستے پر چلتے ہیں۔ اگر چلتے تھے تو اس طرح حرکتیں اس لوگوں کی طرف سے جو افغانستان میں دہشت گردی کر گئے، جو انڈیا میں کر گئے، جو یہ خطے میں، یہ ریجن میں کر گئے، ساؤتھ ایشیا میں، یہ بہت زیادہ دکھ کی بات ہے۔ لیکن اب دکھ چھوڑو، سب کچھ فارغ، اب جواب جو آنے والے وقتوں میں اس کو بہت زیادہ جلدی ہونے والا ہے، جلدی ہونے والا ہے۔ یہ تو سب بہت زیادہ لوگ انڈیا کی طرف سے بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، وہاں پر پاکستان میں میمز بنا رہے تھے کہ کب ہوگا، کس طرح ہوگا۔ لیکن پاکستان کی ڈیفنس منسٹر کو پتا تھا، اور اس نے کھلے عام کہہ دیا کہ ہونے والا ہے، 1-2-3 دنوں میں ہوگا، کیونکہ وہاں پر ثبوت بھی مل گئی ہے کہ وہ بندہ کون تھا جو اس ٹیرر اٹیک میں شامل تھا، وہاں کہاں سے آئے تھے وہ لوگ، کہاں کے تھے، وہ ثبوت میں ملنے والے ہیں، اور وہ بھی اکٹھا ہو رہے ہیں۔ وہاں پر یو این میں جو انڈیا کی وہ ریپرزینٹیو نے کہہ دیا پاکستان کے بارے میں کہ بھائی صاحب خود اقرار کر چکے ہیں، خود اقرار کر چکے ہیں۔ آصف خواجہ ہے، یہ کیا ہے، اس نے خود ہی کہہ دیا کہ بھائی صاحب ہم کانٹریکٹ لیتے ہیں، اور کانٹریکٹ کے بنا پر ہمارا یہی پروجیکٹ تھا اور یہی کام ہم نے کیا دہشت گردی کر کے۔ افغانستان، انڈیا، ایران، سب جگہ ہر ایک طرف جو نزدیک بہت زیادہ کلوز دوست ہے پاکستان کا، وہ کون ہے؟ چین، اور دوسرا جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ ترکی ہے۔ اب ترکی نے بھی نہ پیچھے سے بیک سٹیپ لے لیا، اور چین بھی یہی سوچ رہا ہے کہ بھائی چین کی بھائی صاحب ایک ہی لاجک ہے، جہاں پر پیسے ہو، جہاں پر ہمارے لیے منی آتا ہے، ہم وہاں پر جاتے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر اگر ہم اپنے آپ کو ملوث کرے اور مل جائے پاکستان سے، پاکستان کے پاس تو نہ پیسے ہیں، نہ ہی کوئی ویپنز لے سکتے ہیں، کیا کرے، وہاں پر نقصان ہی نقصان ہے۔ تو سب کی طرف سے، اور خود ہی پاکستان کی پولیٹیشین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ٹرائی کی ہے بہت زیادہ ڈیفرنس کنٹری کے ساتھ بات کرے، فون کالز ملا رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں مدد کرو، اس سے کہہ رہے ہیں مدد کر، لیکن کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب ہر طرفہ ہوگا، اور یہ جلدی آنے والے وقتوں میں یہ چیز ثابت ہوگی۔ گرین سگنل ہے، اب گرین کے ساتھ گرین کو ریڈ کرنا ہے۔ ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم، بابا اینڈ